آپ لوگ کو اپنے تحصیل عیدگاہ کی بات ہی کر دوں. 1713 کیسز آئے ہیں ان کو ویریفیکیشن کے لیے, اور انہوں نے ان 1713 میں سے خالی 21 کو چنا ہے. وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہے وہ کون سے رشتہ دار ہیں ان کے, وہ کون سے خاص بندے. ہمارے شہر سری نگر کے عوام کے ساتھ کوئی دھوکہ دہی ہو رہی ہے, جو کچھ پردہ داری پتہ نہیں کیا ہو رہے ہیں, پردے کے پیچھے کیا ہو رہے ہیں. گھر میں بیٹھ کے, آفس میں بیٹھ کے اس کی ویریفیکیشن کیوں کہی, یہ تو کوئی. پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے. پچھلے کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں میرے وارڈ میں, ویسے پورے شہر سری نگر میں, شہر سری نگر کے پورے جموں کشمیر میں, ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو کچھ یہاں کے غریب غربات کو چھوٹے سے مکان بنانے کے لیے تھوڑی سی کچھ رقم ملتی تھی. پہلے تو ان کو اس کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں, کبھی ایک آفس کبھی دوسرے آفس. تو حال ہی میں جن کا ایک انسٹالمنٹ ملا ہوا ہے پچھلے سال ڈیڑھ سال پہلے, ان کے لیے گورنمنٹ نے ایک ویریفیکیشن ٹیم منتخب کیا تھا. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ ویریفیکیشن ٹیم کس کے پاس گئی, کس بلبوتے پہ انہوں نے ٹریسڈ انٹریسڈ یس نو اس لسٹ پہ لکھا, کس بلبوتے پہ کس کے پاس وہ گئے, کن کے گھر میں انہوں نے دیکھا کہ کس کو مجبوری ہے کس کو ضرورت ہے. اگر انہوں نے تھوڑے سے پیسے ان کو دے دیے, اس تھوڑے سے پیسے سے انہوں نے کام سٹارٹ کیا, تو اس کے بعد پیسے آج تک انہوں نے کیوں روکے ہیں, اس کا کچھ بیک گراؤنڈ سمجھ نہیں آ رہا ہے. آپ لوگ کو اپنے تحصیل عیدگاہ کی بات ہی کر دوں. 1713 کیسز آئے ہیں ان کو ویریفیکیشن کے لیے, اور انہوں نے ان 1713 میں سے خالی 21 کو چنا ہے. وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہے وہ کون سے رشتہ دار ہیں ان کے, وہ کون سے خاص بندے ہیں ان کے. انہوں نے خالی 21 کو چنا ہے, باقی کو انہوں نے لکھا ہے انٹریسڈ یس نو. ان پہ کسی آفس میں بیٹھ کے انہوں نے ان کو, اگر ان کو چاہیے تھا ان کو گھر گھر جانا تھا, ان کو چاہیے تھا ان کو دیکھنا تھا کہ کون اس قابل ہیں, کون اس لائق ہیں, کس کو ملا ہے قسط اور دوسری قسط کس کو ملنی چاہیے. یہ سراسر ان میں کچھ فراڈ ایسی ہوئی ہیں کہ یہ مجبور ہو گئے. آفس میں کسی کے گھر کوئی آج تک کوئی آفیشل نہیں آیا. اگر ہم بات کریں ہمارے میونسپل کارپوریشن کی, ہمارے وارڈ آفیسر کو بھی اس میں ایک ممبر رکھا گیا تھا. مجھے نہیں لگتا ہے کوئی وارڈ آفیسر اس وقت ابھی تک کسی کے گھر گیا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون بینیفیشری اس کے قابل ہیں, کون اس کے قابل نہیں ہے. اس میں سراسر کچھ نہ کچھ دھاندلیاں ہو گئی ہیں. اس میں سراسر کچھ نہ کچھ ہمارے شہر سری نگر کے عوام کے ساتھ کوئی دھوکہ دہی ہو رہی ہے, جو کچھ پردہ داری پتہ نہیں کیا ہو رہے ہیں, پردے کے پیچھے کیا ہو رہے ہیں. گھر میں بیٹھ کے, آفس میں بیٹھ کے اس کی ویریفیکیشن کیوں کہی, یہ تو کوئی اصول ہے نہیں. اگر یہاں کے ڈی سی صاحب نے ٹیم منتخب کی تھی, ان کو چاہیے تھا گھر گھر جائے, پھر سامنے آ جاتا کون صحیح ہے کون غلط ہے, تو اسی اکارڈنگ ان کو چاہیے تھا رپورٹ اپنا دینا. وارڈ آفیسر کو اس میں ایک ممبر رکھا گیا تھا. اگر تحصیل دار صاحب پہ کوئی چٹھی آ گئی ویریفیکیشن کی, اس کو اگر ٹیم بھیجنی تھی اپنا, ان کو جو کنسرن پٹواریز ہوتے ہیں وارڈ آفیسر کو بھی رکھا تھا اس میں, اور بھی ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ سے ایک بندے کو رکھا تھا. 4 بندوں کو منتخب کیا گیا تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پٹواری صاحب کو اپنے آفس میں لیا, اس سے رپورٹ لے لی, جس کو وہ بائی فیس جانتے تھے ان کا پازیٹیو کر دیا, اور جس کو نہیں جانتے تھے, جن کے پاس وہ جان نہیں سکے, ان کو نگیٹو میں کر دیا. تو ان کے ساتھ یہ دھوکہ دہی کیوں, ان کے ساتھ ہی کیوں یہ ظلم, سراسر یہ غلط ہے, سراسر یہ ظلم ہے. اب ہم اپنی طرف سے آپ کی چینل کی مادھیم سے یہاں کے ہمارے ایل جی صاحب تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ہماری یہاں کی ڈویژنل ایڈمنسٹریشن ان کو کنوے کرے کہ اس پہ دوبارہ ریویریفیکیشن ہونی چاہیے. یہ ہاؤسنگ کیسز یہاں کی جو غریب عوام ہے وہ اس میں خالی ایک کمرہ ان کا بن سکتا ہے, اور اس چیز کے لیے بھی اگر ان کو 4 سال 5 سال در در کی ٹھوکریں کھانی ہے, تو یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے, اگر انہوں نے ہمیں منتخب کیا ہے, اگر ہم یہ بات نہ اٹھائے, اگر ہم یہ بات آپ لوگوں کے مادھیم سے ہمارے آنریبل گورنر صاحب تک نہ پہنچائے, تو ہم تک یہ بڑی شرم کی بات ہے. تو ہمیں پھر چاہیے, ہمیں سیدھے ریزائن کرنا چاہیے. میں پچھلے 20 دنوں سے آتا جا رہا ہوں, ڈی سی صاحب, ایڈیشنل ڈی سی صاحب, یا ابھی جو ہمارے ڈی جی ایم ہے اس ہاؤسنگ کے, یا اے ڈی جی ایم ہے ہاؤسنگ کے, ان تک میں نے بہت بار ریکویسٹ کی, ان کو میں نے اپنی طرف سے بہت گزارشیں کی کہ یہ مسئلہ جو ہے آپ یہ ویریفائی کی, اور اس مسئلے کو اچھے طریقے سے آپ سلجھائے, تاکہ جو غریب غربات کا حق ہے وہ ان تک پہنچنا چاہیے. اور اس میں جو بھی اگر کوئی ملوث ہو کسی بھی دھاندلی میں, تو اس کو سزا ملنی چاہیے. آپ کو پتہ ہوگا یہاں پہ ہمارے کشمیر میں کیا آتا چلا ہے, یہاں پہ جو افسر شاہی ہیں وہ تو ہمیں ہماری سوچ کے سمجھ کے باہر ہیں. ان افسروں کو جو لگتا ہے ہمیں اپنا بندہ ہے, ان افسروں کو کوئی مٹھائی کا ڈبہ لے کے جب آفس میں آئے گا تو اس پہ یہ مہربان ہو جاتے ہیں,
تو اس کو یہ پیسے ڈالتے ہیں. انہوں نے ابھی تک 1 یا 2 قسط ڈالی ہیں. اب اس کے بعد تیسری قسط ڈالنے کے لیے انہوں نے جو ویریفیکیشن جو پچھلے 2 مہینے 3 مہینے سے انہوں نے سٹارٹ کی ہیں وہ ویریفیکیشن انہیں اپنے آفس میں کی ہیں. یہ سیدھی سی بات ہے, آؤٹ آف 1713 کیسز اونلی 21 انہوں نے کیس دکھائے ہیں ریئل. آپ دیکھ لیجئے جو باقی کو پیسے گئے ہیں, وہ جو گورنمنٹ کے پیسے باقی لوگوں کو گئے ہیں, ان کا کون ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ وہ پیسے سرکار واپس کہاں سے لائے گی؟ کن سے وہ پیسے وہ اپنے گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے گی؟ سیدھے بات ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ دھاندلیاں اس میں کی ہیں. سیدھی سی بات ہے, انہوں نے ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ بھی اس میں ملا ہوا ہے. جب تک نہ اس پہ کوئی کارروائی کی جائے, یہاں کی ہماری جو اینٹی کرپشن بیورو ہے یا کرائم برانچ انویسٹیگیشن ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ کتنا ان کو اچھالتے ہیں. ان کو چاہیے تھا ان ہاؤسنگ کیسز میں تھوڑا اپنی ٹانگ اڑائے, ان کو چاہیے تھا ان ہاؤسنگ کیسز پہ تھوڑا سا دھیان دے, تاکہ یہاں کی غریب عوام, یہاں کی جنتا, اور خاص میرے اپنی جو ہماری زڈیبل کانسٹیچوئنسی ہے اس میں جتنے بھی کیسز انہوں نے پرسوں انٹریسڈ دکھائے ہیں, یا خاص میرے اپنے وارڈ میں جو کہ علمگیری بازار زڈیبل وارڈ جہاں سے میں الیکٹ ہوا ہوں, خاص اس میں انہوں نے آؤٹ آف 1700 کیسز انہوں نے خالی 21 کیسز پاس کیے ہیں تحصیل عیدگاہ تھرو. تو ان کو چاہیے اگر یہ آئے تو میں ان کو ساتھ آؤں گا, گھر گھر ساتھ آؤں گا. جو بینیفیشری اس قابل ہوگی اس کو دے دے, جو بینیفیشری اس کے قابل نہیں ہوگی تو اس کو ریجیکٹ کر دے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا. پہلی بات, ایز کارپوریٹرز ہمیں اس کنسٹرکشنز کے ساتھ کوئی وابستگی ہوتی نہیں ہے, لیکن جب ہم ایز الیکٹڈ, اگر میرے ایریا میں کسی کو مکان بنانا ہو, کسی کو کوئی بلڈنگ بنانی ہو, اس چیز کے لیے وہ میرے پاس آئیں گے اور میں ان کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپلائی کیجئے بلڈنگ پرمیشن کے. لیکن یہ ایک بدقسمتی ہے, ہمارے محکمے میں ایک ایسا افسر بیٹھا ہے جو کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ ایسا ویسا کچھ نہ کچھ ڈھونڈ کے ہر کسی فائل کو آج کل ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اس کے لیے ہم نے کمشنر صاحب کو بار بار لکھا, کمشنر صاحب کو ہم نے بار بار ریکویسٹ کی, اس مسئلے کے لیے آپ مسئلے پہ سنجیدگی سے سوچ لیجئے. اور رہی بات, اس سے پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا ہم نے 4 دن کا وہ پروٹیسٹ بھی کیا تھا. اس وقت ہمارے پاس ڈیوکام صاحب آئے تھے, انہوں نے 15 دن کا ٹائم دیا تھا. اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتے کہ مکان تو بنانا ہے. اگر یہاں کوئی فیملی سپریٹ ہو جاتی ہے, اس کو اپنے بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ ایسی چننی ہے جہاں پہ وہ ان بچوں کے لیے کوئی چھت چنے. لیکن جب ان کو پرمیشن کے لیے 1-2 سال لگ جاتے ہیں تو وہ یہ مجبور ہوتے ہیں. اس چیز کی میں خالی میونسپلٹی پہ یہ نہیں بلیم چڑھاؤں گا, اس میں افسران ان کی غلطی ہے. اگر کہیں نہ کہیں بلڈنگز بن گئی, مکان بن گئے, آپ نے اگر پولیس نے 277 کا رپورٹ دیا, میں آپ کو اپنی طرف سے ایک شیورٹی دیتا ہوں, یہاں پہ 500 نکلنے چاہیے, 1000 نکلنے چاہیے. جب ہمارے افسران بیٹھتے نہیں ہے, جب آپ دیکھو گے ہمارے جوائنٹ کمشنر پلاننگ, آپ اس کے پاس جاؤ, وہ اس طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ لوگ مجبور ہو رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے جس طریقے سے ہمارے کمشنر صاحب نے ایک انیشیٹو لیا تھا, ہمارے میئر صاحب نے جو انیشیٹو لاسٹ لیا تھا کہ انہوں نے جو ہمارے یہاں ڈیتھ یا برتھ سرٹیفکیٹس کا وہ جو آن لائن سسٹم انہوں نے کیا تھا, ہمیں پہلے بہت گوارا ہو گیا تھا کہ لوگوں کو بہت اس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن بہت اچھا انیشیٹو ہے, بہت اچھے طریقے سے لوگ اس وقت اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ابھی صبح اگر وہ آن لائن اپنی ڈیتھ ہو یا برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں, کل شام یا کل صبح ہی وہ اپنی آن لائن اپنی سرٹیفکیٹ لے جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے ان کو بلڈنگ پرمیشنز کے لیے ہم سجیسٹ کرتے ہیں. ہم نے بارہا اپنے کاؤنسل میں بار ہم نے چلا کے کہا کہ اس پرمیشن سسٹم کو بھی آپ لوگ آن لائن کیجئے, ان کو ڈیسینٹرلائز کیجئے, ان کو وارڈ لیول پہ ان کو ہونے دیجئے. جب ایک ہی افسر ہیں پورے شہر کے لیے, تو وہ اس کے پاس جو فائلیں پڑی ہوتی ہیں ان کو مہینہ بھر ادھر لگ جاتے ہیں. اس وجہ سے لوگ بھی یہاں پھر مجبور ہو جاتے ہیں انلیگل کنسٹرکشن کرنے کے لیے. بات بتا دوں, ہم اگر الیکٹ ہو کے آئے ہیں تو ہم کام کرنے کے لیے آئے ہیں. مجھے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ میں کون کیا کام کر رہے ہیں. اس کے لیے ایجنسیز ہیں, ان کو چاہیے باضابطہ اپنے, اگر ان کو لگ رہا ہے کوئی آج کل تو کوئی بڑی بات نہیں, انہوں نے جو اتنے سارے افسران کو ڈیڈوڈ قرار دیا, آئیے ڈپارٹمنٹ میں میونسپل کارپوریشن میں بھی بٹھائیے کوئی ایسی ایجنسی جو بارہا صبح سے لے کے شام تک اس ڈپارٹمنٹ کو رکھے گی, جانچ پڑتال میں دیکھے گی اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے. مطلب ہماری باتوں کا ٹوٹل ہی مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چنے ہیں لوگوں نے ہمیں, تو ہم سے لوگوں کی امیدیں وابستگی ہیں, لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ہم سے وہ کام لینا چاہتے ہیں, ہم سے کچھ نہ کچھ ان کو امیدیں ہیں. ہم بھی اسی امید سے آتے ہیں, اپنے افسران کے سامنے آتے ہیں,
آپ کو پتہ ہی ہوگا مین ہمارے محکمے میں ایک تو یہی برتھ اینڈ ڈیتھ کا ہوتا ہے. جب سے آن لائن ہو گیا وہ بڑے شاندار سسٹم سے وہ چل رہا ہے. اور دوسری بات جو ہے پرمیشن سسٹم کا, اس پرمیشن سسٹم نے تو ٹوٹل ہی شہر سری نگر کو چوک چوک کر کے رکھا ہے. اس شہر سری نگر کو اس نے اتنا گند مچی ہے. میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, اگر کوئی بھی ایجنسی آئے میں ان کو دکھا سکتا ہوں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے ہمارے اس سیکشن میں, جو کہ بلڈنگ پرمیشن سیکشن ہے. کیا کچھ نہیں, اس کو ان کو تھوڑا چاہیے تھا ڈیسینٹرلائز کر لے. وارڈ لیول پہ اگر لوگوں کو اپنے پرمیشن, کچھ مکان بنانے کے لیے پرمیشنز کی ضرورت ہوگی, وہ اپنے ہی وارڈ میں جا کے وہاں ہی اپنی فائل سبمٹ کر کے وہاں سے ہی پرمیشن حاصل کر سکتے ہیں. کیوں ان کو در در کی ٹھوکریں کھانی ہے؟ کیوں ان کو صبح سے شام میونسپل کارپوریشن میں ایک افسر کے پیچھے اس کے دروازے پہ اس کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے صبح سے شام تک رہنا ہے؟ ایسی کچھ ہے خامیاں ہمارے محکمے میں. لیکن اس کے لیے ہم الیکٹڈ بندے کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اس کے لیے جو باقی ایجنسیز ہوتی ہیں, اینٹی کرپشن بیورو ہے ہماری یہاں اتنی بہت اچھے سے کام کر رہی ہے, یا ہمارے اس میں کرائم برانچ انویسٹیگیشن ہے, یا اگر ان تک نہیں ہے تو سونپ دیں این آئی اے کو, تو وہ دیکھ سکتے ہیں کون افسر کام نہیں کر رہے ہیں, کون افسر لوگوں کو تڑپا رہا ہے, سطح کے مار رہے ہیں. چاہیے یہاں سے یہ جو ظلم کرنے والا کوئی بھی افسر ہو, مجھے لگتا ہے اس کو بند کا, اس کو قید کا, اس کو سیدھے پھانسی دینی چاہیے, جو اس غریب عوام کو یہاں بہت تڑپا کے ہمارے نظروں کے سامنے مار رہے ہیں.